بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے کے تیسرے چیپٹر کا آخری کوشچن پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا ٹاپک ہے عائلی زندگی کی اہمیت۔ یہ ہمارا چیپٹر چل رہا ہے جو کہ موضوعاتی مطالعے کا تیسرا چیپٹر ہے۔ اس میں ہم نے ایک کوشچن پڑھا، عائلی زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ پھر سیکنڈ کوشچن ہم نے پڑھا تھا میاں بیوی کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض بیان کریں۔ آج ہم اس چیپٹر کا لاسٹ لانگ کوشچن پڑھنے جا رہے ہیں کہ والدین کے فرائض اور اولاد کے حقوق بیان کریں۔ اسٹوڈنٹس، ممتحن جب یہ کوشچن کرتا ہے تو اس کے آنسر میں ہم نے درج ذیل پوائنٹس کا جائزہ لینا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پابند کیا ہے اپنے والدین کے حقوق کے معاملے میں، فرائض کی ادائیگی کے معاملے میں، کہ انسان اپنے تمام فرائض ادا کرے اور والدین کے حقوق مکمل طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق ادا کرے، اسی طرح اسلام والدین کو بھی پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ادا کریں۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک کی پکڑ کرے اور دوسرے کو تنہا چھوڑ دے، وہ جو چاہے کرتا رہے، اور نہ ہی دوسرے کی پکڑ کر کے پہلے کو تنہا چھوڑتا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اسی طرح اسلام نے والدین کو بھی چند فرائض عائد کیے ہیں اور ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ان فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، حق زندگی۔ زندگی کا حق، والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کا حق فراہم کریں۔ سب سے پہلا فرض ہے یہ، کیونکہ اسلام سے پہلے دیوی دیوتا جو تھے ان کی خوشنودی کے لیے اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ مفلسی کے خوف سے اولاد کو مار دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ پیدا ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کھائے پیے گی، ہم اس کا رزق کہاں سے لائیں گے، اس لیے ہم غریب ہیں، اولاد کو مار دو۔ یہ غربت کی وجہ سے قتل اولاد کا کیا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ شرمندگی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ پھر اس کو اس شرمندگی سے قتل کر دیتے کہ بھئی یہ بیٹی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس وجہ سے قتل مت کرو کہ بھئی تم غریب ہو تو اولاد مار دو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ دنیا میں جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے کوئی اپنی اولاد کو قتل نہ کرے کہ بھئی وہ غریب ہے، اگر وہ پیدا ہوں گے بچے تو وہ کہاں سے کھائیں گے، جو دور جاہلیت کا اصول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا سورہ انعام کے اندر کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے حماقت میں اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ ناسمجھی کی بنا پر، حماقت میں، جاہلانہ طور پر اپنی اولاد کو جنہوں نے قتل کر دیا، وہ سب گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔
اولاد کی پرورش کرنا انسان کو جہنم سے آزادی دلا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے ان بیٹیوں کی، تو وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اتنی قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی اولاد کی پرورش، بیٹیوں کی پرورش پہ۔ نمبر 2، احکام پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمے اسلام کے مطابق جو احکام مقرر کیے ہیں نا، کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہو تو یہ کام کریں، وہ احکام بھی تقریباً فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اذان اور اقامت کہنا۔ جب اولاد پیدا ہو تو والدین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے یا بچی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت امام حسن پیدا ہوتے ہیں اور امام حسین پیدا ہوتے ہیں، یہ دونوں شہزادے جب پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر آتے ہیں، امام حسن کو گود میں لیتے ہیں، ان کے دائیں کان میں اذان پڑھتے ہیں، بائیں کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، حضور علیہ السلام دائیں کان میں اذان پڑھتے ہیں، بائیں کان میں اقامت پڑھتے ہیں، تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 2، تحنیک۔ تحنیک کہتے ہیں گڑتی دینا۔ یہ گڑتی دینا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت کہنے کے بعد اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے بعد گڑتی دی جاتی ہے کسی صالح مرد یا صالحہ خاتون سے۔ صالح مرد ہو یا صالحہ خاتون ہو، نیک عورت ہو، نیک شخص ہو، وہ اس بچے کے منہ میں شہد لگاتا ہے، اس کی زبان پر شہد چٹاتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں گڑتی دینا، تحنیک اس کو بولتے ہیں، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ساری کائنات کا شہد حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک پر قربان ہو جائے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے حضرت امام حسین کو گڑتی دی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز حضرت امام حسین کے منہ میں گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے کسی نیک صالح مرد یا نیک صالحہ خاتون کے ذریعے یہ سنت ادا کروانی چاہیے۔ اس کے بعد اچھا نام رکھنا۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں، کوئی نیک سیرت نام رکھیں۔ نیک اور اچھا نام جو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور نیک نام کا بچے کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد عقیقہ کرنا، یہ ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ 7 دن کا بچہ یا بچی ہو جائے تو پھر اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ہے یعنی لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے، 2 جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا اس کے لیے قربان کیا جاتا ہے، جس کو غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن بال منڈوائے جاتے ہیں۔ بچہ یا بچی ہے اس کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جاتی ہے۔ جتنا بال وزن بالوں کا ہوگا اتنا ہی وزن چاندی کا لے کے تو وہ چاندی خیرات کی جاتی ہے۔ اس سے بچہ آفات اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے، نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر چاندی موجود نہ ہو تو جتنا وزن چاندی کا بنتا ہے اس وزن کی چاندی کی جو قیمت ہے وہ غربا اور مساکین میں خیرات کر دی جائے یا تقسیم کر دی جائے۔ یہ وہ احکام پیدائش ہے جو کہ والدین کے لیے لازم ہوتے ہیں، جنہیں فرض کا درجہ حاصل ہے۔ آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔
ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے رضاعت اور پرورش۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی خوراک اور غذا کا انتظام کرنا یہ والدین کا فرض ہوتا ہے، تاکہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اس کو غذا فراہم کرنا، اس کی پرورش کا بندوبست کرنا یہ والدین کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ جب بچہ کچھ کھانے کے قابل نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنی ماں کا محتاج ہے، اب اس بچے کو غذا فراہم کرنا یہ اس ماں کا فرض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت کی، اور جب وہ جوان ہو گئیں تو پھر عزت کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، تو وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے انگلیوں کو اشارہ کر کے ملا کے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ تو اولاد کی جو پرورش ہے یہ والدین کو عذاب جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اولاد کی پرورش، خصوصاً بیٹی کی پرورش جو ہے وہ عذاب جہنم کے خلاف انسان کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 4، تعلیم و تربیت۔ والدین کا فرض ہے کہ جب اولاد کی پرورش کریں تو اولاد کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، تاکہ وہ معاشرے کا اچھا شہری بن سکے، معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اگر والد ہے، والدہ ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اولاد کو حکم دیں کہ نماز پڑھیں، بچہ بڑا ہونا شروع ہو اس کو عبادت الہی کی طرف مرغوب کروائیں تاکہ وہ راغب ہو جائے، اس کی رغبت دلائیں، اس کو ساتھ لے کر مسجد جائیں، نماز ادا کریں۔ بچی ہے، بڑی ہو رہی ہے، والدہ کا فرض ہے کہ اس کو جب مصلی پہ کھڑی ہو ساتھ اس کو وضو کروا کے خود مصلی پہ کھڑی کرے۔ یہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ جو ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ سب سے بہتر چیز جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ یا بچی 7 سال کا ہو جائے تو پھر اسے نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، نماز کا کہو، ساتھ نماز پڑھاؤ۔ جب 10 برس کا ہو جائے تو پھر اگر نماز نہ پڑھے کہنے سے تو پھر اس کو مار کر نماز پڑھاؤ تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ اس کے بعد ہے محبت اور شفقت۔ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ یہ محبت اور شفقت اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اولاد کا ذہن اس سے کشادہ ہوتا ہے، وہ گھٹا گھٹا نہیں رہتا۔ اگر والدین سختی رکھیں ہر وقت اولاد پر تو اولاد کا ذہن مقید ہو جائے گا، گھٹا گھٹا رہے گا، وہ اپنے والدین سے خوف کھائے گی، وہ بات نہیں کر پائے گی، کوئی بات کسی چیز کا مشورہ نہیں کر پائے گی۔ تو اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن سے پیار فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن چھوٹے سے بچے ہیں، حضور علیہ السلام ان کو چومتے ہیں۔ پاس اقرا بن حابس تمیمی موجود ہیں۔ اس نے اعتراض کیا کہ بھئی میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کسی سے اس طرح آج تک پیار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت اور شفقت کو اگر تمہارے دل سے نکال دیا گیا ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ شفقت پدری یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہوتی ہے
کہ اس شفقت اور محبت سے انسان اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے. تو اگر تمہارے دل میں یہ شفقت موجود نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نمبر 6، عدل و انصاف. والدین کا فرض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیں، 1 بیٹا 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، یا 1 بیٹی 2 یا 3، 1 سے زائد بچے اللہ نے عطا فرمائے، تو پھر والدین کا فرض ہے کہ وہ تمام بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک جیسا سلوک کریں. بعض لوگ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتے ہیں، اس سلوک سے منع کیا گیا، سختی سے منع فرمایا گیا اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کوئی چیز لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دیا کرو. اتنی حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے یہ غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے یہ غلام اس کو دینا چاہتا ہوں، اس نے میری بڑی خدمت کی تو یہ غلام میں اس کو دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اور اولاد ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ اور بچے بھی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ سب کو غلام دیا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں صرف اسی کو دے رہا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ظالمانہ رویے اور اس ظالمانہ عطیے کا گواہ میں نہیں بنوں گا. تم جو مجھے گواہ بنانے آگے تو میں نہیں گواہ بنوں گا. یا تو کسی کو بھی غلام نہ دو، یا پھر اگر ایک کو دیا ہے تو باقیوں کو بھی غلام دو. اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف. والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ ایک جیسا رویہ اور سلوک اختیار کریں. اگر ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. آئیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں. نکاح. جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھی جگہ دیکھ کر اپنی اولاد کا نکاح کریں اور شادی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کاموں میں جلدی کیا کرو. نمبر 1، اگر جنازہ تیار ہے تو پھر اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. نمبر 2، جس وقت نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو. اور نمبر 3، جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. لیکن اس سے پہلے اولاد کو اس قابل ہونا چاہیے معاشی لحاظ سے کہ وہ اپنے خاندان کا بوجھ اٹھا سکے. نمبر 8، حق وراثت. حق وراثت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے، مال دولت جائیداد، یہ سب اس کی وراثت ہے. اور یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے تمام اولاد کے اندر شریعت کے مطابق جو حکم ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس اپنے مال کو تقسیم کرنے لگیں تو وہ پھر اپنی اولاد میں تقسیم کرتے وقت قرآن و حدیث کا مکمل طور پر لحاظ بھی رکھیں اور خیال بھی رکھیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے لڑکی سے دگنا حصہ ہے. اس لیے جو قرآن پاک کا حکم ہے اس کے مطابق مال وراثت کو تقسیم فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں تو اس کی پکڑ میں نہ آئیں. بیٹا یہ وہ فرائض ہیں والدین کے جو والدین کے لیے جن کی پابندی کرنا لازم ہے. اگر والدین ان کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو پھر پکڑ میں آئیں گے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اولاد اگر اپنے فرض کو ادا نہ کرے تو پھر وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتی ہے. اسی طرح والدین بھی اگر کسی مقام پر اپنے فرائض سے کوتاہی کریں تو پھر وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور پکڑ سے محفوظ فرمائے. یہ بیٹا ہمارا آج کا چیپٹر
آئلی زندگی کی اہمیت والا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں جو کوشچن تھے آج ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض والا جو سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے، تاکہ جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ حافظ۔